انسانیت کے لیے ہے، کسی کے لیے بھی جائز نہیں ہے کسی کو جلایا جائے۔ ایک اور، جب کوئی کسی کو قتل کر دیا جائے یا قتل کے بدلے میں اس کو سزا دی جائے، سزا دینے کے بعد اس کا جو جسم ہے، قاتل جو تھا وہ سزا پا چکا، اب اس کا جو جسم ہے، اس جسم کو کسی قسم کی کوئی تکلیف دینا کسی کے لیے جائز نہیں۔ اس جسم کو کسی طرح سے کوئی تکلیف دینا، کہ یہ نہیں کہ قتل کرنے کے بعد، مارنے کے بعد، اس بندے کے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد، روح کا اس جسم سے نکلنے کے بعد اس کے ہاتھ کو کاٹنا جائز نہیں ہے، حرام ہے۔ اس کی جس شکل کو بگاڑ دینا، آج معاشرے کے اندر دیکھیں کئی جگہ ایسی کہ جہاں پہ اگر کوئی خطا کار پکڑا جاتا ہے، گناہ گار پکڑا جاتا ہے، تو اس کو سزا دینے کے بعد کیا کیا جاتا ہے؟ اس کی شکل بگاڑ دی جاتی ہے، مار مار کر۔ آپ کی اسی علاقے کی قریب کی بات ہے، نام نہیں لینا چاہتا۔ مقصد کسی برائی کو بتانا مقصود ہوتا ہے، کسی علاقے یا کسی جگہ کو انڈیکیٹ کرنا نہیں ہوتا۔ اسی طرح سے کسی کی شکل کو بگاڑ دینا جائز نہیں۔ کیا وہ مسلمان کے لیے؟ نہیں، ہر انسان کے لیے ہے یہ، چاہے وہ مسلم ہو یا غیر مسلم ہو۔ مگر جس نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہا، جس نے کلمہ طیبہ پڑھ لیا، اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا قرآن کریم کے اندر، سورۃ التین کے اندر، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ ہم نے انسان کو اچھی شکل و صورت میں بنایا ہے۔ پھر ثم رددناہ اسفل سافلین، پھر وہ اس کو ہم نے کس کی طرف لوٹا دیا؟ اسفل سافلین کی طرف۔ کیا سارے کے سارے؟ فرمایا نہیں، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ یہاں پہ الا جو آتا ہے استثناء کے لیے آتا ہے۔ جس طرح سے میں اور آپ کلمہ طیبہ پڑھتے ہیں، کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی معبود، نفی کرتے فرمایا ثم رددناہ اسفل سافلین، وہی والا قاعدہ ہے، ثم رددناہ اسفل سافلین، پھر ہم نے ان کو کس کی طرف لوٹا دیا؟ کہ انسان پھر ایسی کاموں کی طرف چلا گیا کہ جہاں پر انسانیت شرماتی ہے۔ تو کیا سارے کے سارے؟ فرمایا نہیں، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے وہ ان میں شامل نہیں، جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے ان میں شامل نہیں ہے۔ یہاں پہ استثناء دیا ہے، جس طرح سے کلمہ طیبہ کے اندر لا الہ، پہلے تمام معبودوں کی نفی کی گئی، آگے کہا گیا الا اللہ، کہا کوئی معبود نہیں ہے کائنات کے اندر الا اللہ، سوائے اللہ کے۔ یعنی یہ ایک عربی کے اندر یہ فصاحت اور بلاغت کی نشانی ہے کہ پہلے اگر کسی چیز کی اہمیت کو اجاگر کیا جاتا ہے تو اس کے مد مقابل تمام کو پہلے نفی کر دیا جاتا ہے، اس کے بعد بتایا جاتا ہے کہ ہاں وہ ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے جب اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کائنات میں بھیجا، جب قرآن نازل کیا، فرمایا وما ارسلناک، محبوب ہم نے آپ کو بھیجا ہی نہیں ہے، فرمایا الا رحمۃ للعالمین، مگر یعنی ہم نے آپ کو سراپا رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ یہاں پر بھی وہی قانون ہے، پہلے نفی کر دی سب کی، اس کے بعد فرمایا رحمت للعالمین، محبوب آپ کو تمام عالموں کے لیے رحمت ہے، اسی لیے فرمایا یہاں پر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، یہاں پر جو مومن ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، حدیث مبارکہ ہے، جس نے بھی کلمہ طیبہ پڑھ لیا، جس نے بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہا اور اپنے آپ کو اسلام میں داخل کر لیا، فرمایا اب یہ کوئی شخص عام نہیں رہا، اب اس کا
نام سے نہیں، اس کی ذات سے نہیں، اس کے قبیلے سے نہیں، فرمایا میں اسے بلاتا ہوں جو سب سے قیمتی چیز اس کے پاس ہے اسی کی طرف سے. ایسے فرمایا جہاں پہ بھی فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو. آج کو کھڑا ہو کر جب کسی کو عزت دی جاتی ہے، ہمیشہ عزت اسی میں ہوتی ہے کہ کسی کا کھڑے ہو کر اگر نام لیا جائے تو اس کو برا سمجھا جاتا ہے کہ فلاں کسی کا نام لے رہا ہے. اسی لیے ہم اپنے معاشرے کے اندر دیکھیں، آپ دیکھیں کہ کھڑے ہو کر جب بھی مخالف کسی مخالف کا نام لیتا ہے، مخالف سے مخاطب ہوتا ہے تو اس کا نام لے کر مخاطب ہوتا ہے. جب بھی دیکھ لیجیے ہمارے سامنے 24 گھنٹے ہمارا میڈیا چیخ کر چلا کر کیا کہہ رہا ہوتا ہے، اس کے اوپر دکھا رہا ہوتا ہے. ایک اٹھتا ہے ایک پولیٹیشین کے خلاف نام لے کر فلانا ایسا فلانا چور ہے. نام کیوں لیا جاتا ہے؟ نام سے تحقیر میں مقصود ہوتی ہے کہ اس کی عزت نہیں، مگر اسی اگر کوئی وزیر ہے یا مشیر ہے جب اس کو عزت سے نوازا جاتا ہے، کسی ایسے پروگرام میں جاتا ہے، کسی ایسی سرگرمی میں جاتا ہے جہاں پر وہ جا کر بیٹھتا ہے، جہاں پر عزت دینا مقصود ہوتا ہے، وہاں پر اس کا نام نہیں لیا جاتا، کہا جاتا ہے جناب محترم. عزت وہاں القابات دیے جاتے ہیں، وہاں پر عزت دینا مقصود ہے. یہاں پر رب کا بھی اسی طرح سے جب انسان نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہہ دیا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اب تو میری نظر میں کتنا قیمتی ہو گیا ہے کہ میں خالق ہو کر مالک ہو کر تجھے تیرے نام سے نہیں، تجھے تیرے قبیلے سے نہیں بلکہ فرمایا کہ تیرے پاس سب سے عزت والی چیز ہے اس سے مخاطب ہو رہا ہوں. وہ کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا. یہاں پر بھی جو پچھلی جو میں نے 2 آیتیں پڑھی ہیں، سورۃ التین کی آیت میں دیکھیے کیا فرمایا، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. فرمایا ہم نے انسان کو کیا کیا؟ اچھی صورت میں پیدا کیا. ثم رددناہ اسفل سافلین، پھر اس کو کس کی طرف لوٹا دیا؟ اسفل سافلین کی طرف لوٹا دیا. مگر جب آئی ان لوگوں کی جنہوں نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہہ کر اپنے آپ کو ان سے جدا کیا ہے، رب نے نام نہیں لیا، فرمایا الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. مگر وہ لوگ جو ایمان لائے. ایمان سب سے قیمتی چیز ہے. ایمان سب سے قیمتی چیز ہے. جس کے پاس ایمان آ جاتا ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، حدیث مبارکہ سنیں، فرمایا من کان فی قلبہ مثقال حبۃ خردل من الایمان. فرمایا جس کے دل کے اندر ایمان رائی کے دانے کے برابر بھی کیوں نہ ہو. کتنا؟ رائی کے دانے کے برابر ہی کیوں نہ ہو. وہ لا يدخل النار. فرمایا وہ کبھی بھی جہنم میں داخل نہیں ہوگا. ایک آتا ہے لا يمسہ النار کہ اس کو کبھی بھی جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی. ایک یہ فرمایا اسی حدیث کا دوسرا حصہ ہے، فرمایا من کان فی قلبہ کبر مثقال حبۃ خردل. فرمایا اگر کسی کے دل کے اندر تکبر ہو، تکبر ہو اگرچہ رائی کے دانے کے برابر ہی کیوں نہ ہو، فرمایا ہوا لا یشم رائحۃ الجنہ. فرمایا وہ اتنا بدبخت ہے کہ وہ کبھی بھی جنت کی خوشبو تک نہیں سونگھ پائے. 2 مخالف چیزیں ہیں. جس کے پاس ایمان آ جائے، جس کے پاس ایمان